بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت اللہ تبریزیان کی کتاب سے دروس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہ 6واں درس ہے۔ بواسیر جو بہت خطرناک تکلیف دہ بیماری ہے، بہت گندی بیماری ہے، اس کا علاج حدیث پاک میں یا پریکاشن کے طور پر بھی یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں علاج کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ چاول اور خشک کھجور، یہ دونوں جو ہے انسان کے آنتوں کو کشادہ کرتے ہیں اور غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو جاتی ہے۔ البتہ بواسیر کے اور بہت سارے علاج آگے بتائے جائیں گے۔ ایک دوسری بیماری جس کا تعلق بھی ہاضمے سے ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب تک ہضم نہیں ہوگا تو اس سے انسان کو طاقت نہیں ملے گی، اسی شکل میں وہ بیت الخلاء میں غذا نکل جاتی ہے، ہضم نہیں ہوتی۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے پریکاشنز یہ ہے کہ انسان پرخوری نہ کرے۔ اس بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو دن بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، 4-5 مرتبہ دن میں کھاتے ہیں، اور سنگین اور بھاری طاقتور بہت زیادہ غذا ہے۔ لہذا پریکاشن یہ ہے کہ انسان کبھی پرخوری پیٹ بھر کے نہ کھائے۔ جیسے پہلے بتایا گیا کہ سانپ پانی کے لیے، ہوا کے لیے بھی چھوڑے۔ اور دوسرا جو بہترین علاج ہے بغیر کسی زحمت کے، کہ ایسے شخص کو 2 وقت کا کھانا کھانا چاہیے تاکہ غذا ہضم ہو جائے۔ ناشتہ ضروری ہے اور رات کا کھانا بھی ضروری ہے، اور ہر کھانے لقمے اٹھانے سے پہلے ایسے شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے تاکہ معنوی روحانی بھی اس کا علاج رہے۔ غذا اگر صحیح پاک صاف طریقے سے نہ پکائی جائے، خصوصاً گوشت اور بعض ایسی چیزیں، دودھ وغیرہ، تو خطرناک قسم کے پیٹ کے کیڑوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور بعض پیٹ کے کیڑے بہت خطرناک ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جا سکتی ہے، اور خود ایک کیڑا بھی کئی میٹر لمبا ہو کے اور انسان کے بدن کا خون پیتا ہے۔ کچھ کیڑے جو مختلف رنگوں کے، لال رنگ کے باریک ہوتے ہیں، 10 سے 12 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک ہیں۔ اور کچھ پیٹ کے کیڑے 20 سے 30 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں، اور جہاں پر صفائی نہ ہو، جیسے گھوڑوں کے یا حیوانوں کے فضلے، ان کا پخانہ پڑا ہو، تو وہاں سے یہ چھوٹے کیڑے حتیٰ کہ ناک کے ذریعے سے بھی انسان کے بدن میں چلے جاتے ہیں
اور وہاں سے پھیپھڑوں کو نقصان دیتے ہیں اور گلے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے یہ کیڑے ہیں، کچھ سفید رنگ ہیں، کچھ لال رنگ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بہت بڑے ہیں اور بہت خطرناک ہیں کہ آپ کے بدن کا خون پی رہے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے طب اسلامی میں کیا پریکاشنز بتائے گئے؟ فرمایا کہ صبح کو ناشتے میں سرکہ اگر پئیں گے تو یہ کیڑے، اکثر ان میں سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سرکہ پینے سے یہ مر جاتے ہیں مگر ناشتے کے۔ یا رات کو 7 عدد کھجور کھانے سے بھی ان میں سے کچھ کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ سرکہ جو ہے وہ طبیعی ہو، کیمیکل اس میں شامل نہ ہو اور زیادہ پاورفل یعنی ترشی اس میں ہو، میٹھا پن نہ ہو، تیز ہو، سرکہ تیز ہو، اور آدھا گلاس، چھوٹا گلاس آدھا پینے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد غذا کھانا ہی ضروری ہے، ورنہ صبح سرکہ پینے سے پیٹ کے کیڑے تو ختم ہو جائیں گے مگر ممکن ہے کہ بدن میں ایسیڈیٹی ہو جائے۔ تو ایسیڈیٹی اگر زیادہ ہو جائے کیڑوں کو ختم کرنے کے چکر میں، تو اس کا علاج مختصر بہت آسان ہے کہ شہد جو قرآن مجید میں شفا کے لیے اس کا لفظ استعمال، شفاء للناس، انسانوں کے لیے شفا ہے، تو شہد کا استعمال سے ایسیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر شہد رائل جیلی کے ساتھ ہو تو اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے اور ایسیڈیٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاضمے یا پیٹ کی بیماریوں سے متعلق ایک اور خطرناک بیماری جسے کولن کہا جاتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی آنت ہے اس میں ورم آ جاتا ہے، تو جو پخانہ وغیرہ ہے وہ باہر بدن سے نہیں نکلتا، یا مشکلات کا روبرو مشکلات ہوتی ہے۔ اب اس بیماری سے بچنے کے پریکاشن سنیں کہ اس بیماری میں ورم جو آ جاتا ہے بڑی آنت میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ہاضمے کا خراب ہونا بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاضمہ پوری طریقے سے نہیں ہو رہا ہے یا ورم آ گیا ہے، اس کے لیے کیا پریکاشنز ہیں؟ حدیث پاک میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی اور انڈے کبھی ملا کر نہ کھائیں، ورنہ اس کولن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک میں منع فرمایا کبھی پیٹ بھر کر نہ نہائیں، ورنہ آپ کے بڑے آنت میں ورم آ جا سکتی ہے۔ یا تیسری حدیث میں فرمایا کہ جب پیٹ بھرے ہوئے ہو، فل پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہو، بیوی سے پیار نہ کرو، ورنہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ اور چوتھی حدیث میں بتایا گیا کہ ناشتے میں خربوزہ یا تربوزہ، واٹر میلن یا میلن نہ کھاؤ، ورنہ اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کولنج یا بدہضمی
یا پیٹ سے گندگی کا نہ نکلنا، اس بیماری کا علاج طب اسلامی اور طب انبیاء میں یہ بتایا گیا کہ ایسے انسان کو وہ چیزیں کھانی چاہیے جو ہاضمے کو تقویت طاقتور بناتی ہیں، جیسے کدو کا سالن بہت اچھا رہتا ہے، پیارے پاک نبی کی سنت ہے، اور دوسری حدیث میں کہ کدو سے عقل بھی انسان کی بڑھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کا حلوہ بہت پسند فرماتے ہیں، اور گاجر اور سبزیاں، بہت ساری سبزیاں جو آپ کے ہاضمے کو طاقتور بناتی ہیں۔ کاسنی کی طرف روایت نے اشارہ دیا ہے کہ کاسنی کی سبزی سلاد کے طور پہ کھائیں یا کسی طریقے سے استعمال کریں، اور انجیر، جیسے حدیث میں کہ صبح کو انجیر کھانے سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ جب ہاضمہ صحیح ہوگا تو بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جائے گی، تو حافظہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو انجیر کھانے سے بھی یہ کولن کی بیماری جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے یا بڑی آنت میں ورم آ جاتا ہے، اسے یہ پریکاشن کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اگر بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ کولن کی بیماری کے لیے الگ انبیاء اہل بیت نے نسخے بھی بتلائے ہیں، جن کا ذکر آگے ہوگا۔ کولن یا بدہضمی یا معدے کی بیماریوں کا ایک سبب غذا کو زیادہ نہ چبانا ہے اور بڑے بڑے لقمے لینا۔ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے لقمے غذا کے بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ کم چباتے ہیں، تو وہ کبھی الٹیاں کرتے ہیں، کبھی پیٹ کے درد میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی کولن جیسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا حدیث پاک میں جو منع کیا گیا ہے کہ کھانے کے درمیان پانی مت پیئیں۔ اگر کھانے کے درمیان پانی پیئیں گے تو پیٹ کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ کھانے کے بعد عرض کیا گیا، یہ بحث پہلے بتائی گئی ہے کہ اگر کھانے میں گوشت ہے تو پھر بھی فوراً کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، تھوڑی دیر انتظار کریں۔ یا مکھن اور ایسی گھی والی یا تلی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ فوراً کھانے کے بعد بھی پانی مت پئیں، لیکن اگر سبزی وغیرہ ہے تو فوراً بھی پانی پی سکتے ہیں کھانے کے بعد۔ لہذا ان چیزوں کا احتیاط کیا جائے پریکاشن کے طور پر، تو انسان کے کولن کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بدہضمی، پیٹ کی بیماریاں یا کولن جیسی بیماری سے بچنے کے لیے پریکاشن کے طور پہ بتلایا گیا، جب آپ نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو حمام میں اس سے پہلے ٹھنڈا پانی نہ پیئیں۔ ٹھنڈا پانی پیئیں گے پھر جا کے نہائیں گے تو اس کا نقصان ریئیکشن طور پر آپ کو کولن کی بیماری یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے۔ طب انبیاء اور طب اہل بیت کا فائدہ یہی ہے کہ ایسے زبردست پریکاشنز علم وحی کے ذریعے سے انبیاء تک پہنچے، اور انبیاء نے اہل بیت، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچے، کہ کسی میڈیسن میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا حمام میں اگر نہانے کے لیے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو آپ کو کس حال میں جانا چاہیے؟ آیا پیٹ بھر کے جانا چاہیے یا پیٹ خالی جانا چاہیے؟ تو یہاں ایک حدیث پاک ہمارے پاک امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نہانے کے لیے جائیں
تو پیٹ خالی بھی نہ ہو، بالکل بھوکے پیٹ سے چلے جائیں، اور پیٹ بالکل بھرا ہوا بھی نہ ہو۔ بہت زبردست نقطہ ہے کہ پیٹ بالکل خالی بھی نہ ہو اور پیٹ بالکل بھرا ہوا بھی نہ ہو۔ پیٹ میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے مگر فل پیٹ بھرنا نہیں چاہیے۔ اس حال میں حمام جانا بہتر ہے، اور اس حالت میں جانے سے کہ نہ پیٹ خالی ہو نہ بھرا ہوا ہو، آپ کو معدے کی بیماری نہیں لگے گی یا بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ یا ہم لوگ خالی پیٹ چلے جاتے ہیں تو بھی اچھا نہیں ہے، یا بہت پیٹ بھر کے ہم جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ معدے کی تقریباً 80-90% بیماریوں سے بچنے کے لیے طب انبیاء و طب اہل بیت نے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبردست پریکاشن، ایک زبردست نسخہ بتایا ہے۔ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے 4 چیزوں کو اکٹھا کر کے کھا لو۔ ایک سمندر کا نمک جسے سی سال کہتے ہیں، آج کل اکثر مل جاتا ہے۔ دوسرا زنیان، اور تیسرا آویشن، اور چوتھا کلنجی یا سیاہ دانہ۔ ان چاروں کو ملا کے ایک لقمہ پہلے کھا لیں اور ایک لقمہ آخر میں، مگر کلنجی کو کبھی نہ پیسیے۔ پیسنے کے بعد اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پیسنا ہو تو فوراً اسے شہد میں ڈال دیں۔ اب دوسری بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی تاکہ انسان پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو۔ بہ یہ عراق میں ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے بہت فائدے ہیں۔ انار، سیب اور گائے کا دودھ اور اس طرح سے باقلا، وہ کھال کے ساتھ سوی کا ذکر آئے گا کہ انبیاء کی غذا ہے۔ سوی کے بہت سارے فائدے ہیں، اور پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو بہت سستا اور مفت علاج ہے وہ ہے نیم گرم پانی پینا۔ ٹھنڈے پانی سے سختی سے منع کیا گیا، اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، آئس کریم وغیرہ کھانے سے یقیناً معدے کو نقصان ہوتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا اور زیادہ ٹھنڈا کھانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے ہاضمہ بہت درست رہتا ہے۔ کوشش کریں، عادت کریں کہ آپ نیم گرم پانی پئیں۔ اپینڈکس کی خطرناک بیماری سے بچنے کے پریکاشنز۔ اپینڈکس جو انسان کے بدن کے آنتوں کے ساتھ ایک حصہ ہے، اسی نظام قوت ہاضمے کے ساتھ آنتوں سے جڑا رہتا ہے، کہ اپینڈکس میں اگر درد ہو، اس میں کچرا چلا جائے تو شدید درد ہوتا ہے، اور اگر پھٹ جائے اس کے اور زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں۔ لہذا فوراً اس کا آپریشن کر کے ڈاکٹر حضرات نکال دیتے ہیں۔ لیکن اب لیٹسٹ ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اپینڈکس ایک اضافی عضو ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اب ثابت ہوا ہے کہ اپینڈکس کا بھی کام ہے۔ یہ قوت مدافعت
بڑھانے میں کام دیتا ہے، خصوصاً کینسر جیسی خطرناک بیماری سے۔ بہرخیر، طب اہل بیت و انبیاء و اسلامی میں بہت اچھے پریکاشنز بتائے گئے ہیں تاکہ انسان اس خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اپینڈکس میں یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ ایک وجہ خون پینا ہے، لہذا گوشت جہاں بھی خریدیں اس کو خوب دھوئیں، صاف کریں اور ہوٹلوں کا کھانا کھانا چھوڑ دیں مگر کہ مجبوری ہو کہ وہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ خون کے چند قطرات بھی پیٹ میں چلے جائیں تو انسان اپینڈکس جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور دیگر مکروہ غذائیں، دیکھیے مکروہ غذاؤں کی پوری لسٹ ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ جیسے خود مرغی کا انڈا بھی مکروہ ہے، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو طب اسلامی میں مکروہ جنہیں کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دانتوں کے درمیان جو غذا پھنس جاتی ہے، بہت سارے لوگ اسے نکال کے کھا لیتے ہیں۔ اس گندی غذا ہو جاتی ہے، دانتوں کے درمیان پھنسی ہے، اسے پھینک دینا چاہیے، اسلام نے منع کیا ہے۔ اس غذا کو کھانے سے بھی اپینڈکس ہو سکتا ہے۔ حمام میں لیٹنے سے جہاں زمین گرم ہوتی ہے منع کیا گیا ہے۔ طب انبیاء و اہل بیت میں بتایا گیا ہے کہ گرم زمین پہ لیٹنے سے اپینڈکس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا آگ گھروں میں جو شوفاز یا انگلش میں ریڈیٹر کہتے ہیں جن میں گرم پانی ہوتا ہے، اس کو سیک لگا کر بیٹھنے سے بھی اس خطرناک بیماری میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دمہ کی بیماری، جو بہت ہی تکلیف کا بیماری ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے پریکاشنز کی طرح احادیث کا مطالعہ کریں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انڈے، مرغی کے انڈے اگر ابال کے زیادہ کھائے جائیں تو اس سے انسان دمے کی بیماری میں مبتلا، گرفتار ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کی بیماری جو بہت ہی خطرناک ہے، انسان کو کھوکھلا بنا دیتی ہے اندر سے، اس سے بچنے کے پریکاشنز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر دن مچھلی نہ کھایا کریں، اور اس میں نقصان یہ ہے کہ ہر دن مچھلی کھانے سے ممکن ہے انسان ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرا، ننگے پاؤں نہ چلا کریں، ننگے پاؤں چلنے سے بھی انسان ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک گھونٹ میں پوری بوتل پانی کی پی لوں گا، یہ بھی جہالت ہے۔ اس طرح سے پانی پینا بغیر اسٹاپ کے، جبکہ حکم ہے کہ 3 مرتبہ انسان سانس لے کے آہستہ آہستہ پانی پیے، ایک دم سے پانی پینا، ایک سانس میں اتنا پانی پینا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور جو بغل کے بال اور ناف کے بال کاٹنے کا حکم ہے ہر ہفتے میں، اگر بال نہ کاٹیں تو اس گندگی کی وجہ سے بھی انسان ٹی بی کی بیماری میں
مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ سردی اور گرمی کا خیال نہ رکھنے سے بھی انسان ٹی بی کے خطرناک موذی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اوائل سردی میں یعنی سردی کی ابتدا میں زیادہ خیال رکھیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور آخر سردی میں بھی لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں، زیادہ احتیاط رکھیں۔ اسی طرح سے گرمی میں بھی اگر گرمی کا خیال نہیں رکھا، ایک دم سردی میں باہر آ گئے، ایک دم شدید گرمی میں آ گئے، تو سخت سردی اور گرمی سے بھی انسان ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیزیں اسلام میں مکروہ قرار دی گئی ہیں وہ انسانی بدن کے لیے، صحت کے لیے بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے۔ لہذا ایک طرف تو مکروہات کے بچنے سے ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ مکروہات کو ترک کرنے کی وجہ سے خود انسان کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا، اور ارادے کے مضبوط ہونے سے انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں انسان کی روحانی صحت بھی بڑھے گی، وہ بھی ترقی کرے گی۔ جسمانی صحت کے ساتھ روحانی صحت پروان چڑھے گی، اور انسان معنوی لذتوں سے بھی آشنا ہو جائے گا۔ یہ سائیڈ بینیفٹس ہیں طب اسلامی کے، جبکہ دیگر میڈیسن میں ہرگز آپ کی روحانیت نہیں بڑھے گی، بلکہ الکوہل کے استعمال سے آپ کی روحانیت کا خون ہو جائے گا۔ طب اسلامی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا پرہیز کی وجہ سے، مگر دیگر میڈیسن میں پرہیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیلف کنٹرول کرنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت بھی مضبوط ہوگی اور ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ اور بیماریوں کے بارے میں پریکاشن پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے آل اطہار کی حدیثوں سے فیض حاصل کریں گے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔